سنو، مشکل حالات سے گھبرا گئے ہو؟ یوں لگ رہا ہے نا کہ اب کبھی کچھ اچھا نہیں ہو سکتا، کم از کم تمہاری زندگی میں نہیں، کیونکہ حالات ہیں کہ مزید بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو پتہ ہے ایک اہم بات ہے جسے آپ سمجھ نہیں پا رہے، یہ مشکل حالات خود بخود پیدا نہیں ہو گئے، یہ پیدا کیے گئے ہیں، یہ پہلے سے طے تھا تاکہ آپ کو ان پر چلایا جائے، تاکہ آپ کو دکھایا جائے کہ مشکل سے گزرا جا سکتا ہے، مشکل میں چلا جا سکتا ہے، مشکل سے نکلا جا سکتا ہے، مشکل کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ مشکل میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہو جاتا، مشکل میں تو ناممکنات کی حدیں پار ہیں، مشکل میں ہی تو اللہ ملتا ہے، مشکلات ہی تو اللہ سے تعارف کرواتی ہیں۔ مشکلات اور مشکل حالات مدد کی ہر پاسیبلٹی ختم کر کے ہمیں دکھاتی ہیں کہ مددگار صرف اللہ ہے، وہی ہمیں تھامے ہوئے ہے، وہی ہمارا ہاتھ تھام کر ہمیں اس مشکل راستے سے نکال کر آسانی کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہ خود ہی تو بار بار کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی مشکل آسانی کے بغیر کبھی پیدا ہی نہیں کی گئی، آسانی اس کے بالکل ساتھ بنائی گئی ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ مشکل آپ کو ہٹ کرے اور آسانی آپ کو ہٹ نہ کرے؟ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یقین رکھیں اپنے اللہ پر، اس کی بنائی ہوئی مشکلات پر اور اس کی بنائی گئی آسانیوں پر بھی۔ اگر آپ کو مشکل نظر آ رہی ہے تو یقین کریں آسانی بھی نظر آئے گی بہت جلد، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سنو، مایوسی چھوڑ دو کہ مایوسی تو کفر ہے نا، یہ خوشیوں کو کھا جاتی ہے، یہ روح تک اداسی بھر دیتی ہے۔ سنو، شکر کر لو، اگر کوئی پسندیدہ چیز لاحاصل بھی رہ گئی ہے تب بھی کیا پتہ شکر کرنے سے وہ لاحاصل حاصل بن جائے، کہ شکر کرنے والوں کو اور زیادہ دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سنو، اللہ کو یاد کر لو کہ دلوں کا سکون صرف اسی کے ذکر میں ہے، دل اسی کے ذکر سے اطمینان محسوس کرتے ہیں، دلوں کا خالی پن اسی کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے۔ سنو، کسی غیبی مدد کے انتظار میں ہو، کوئی بہت پرانی خواہش ہے جو ابھی تک ادھوری پڑی ہے، تو نماز اور صبر کی آیت تو تمہارے لیے ہی اتری ہے نا، وہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ سنو، صبر اور نماز بھی اگر سکون نہیں دے رہے تو توکل کر لو نا، موسیٰ علیہ السلام جیسا توکل، ابراہیم علیہ السلام جیسا توکل، یوسف علیہ السلام جیسا توکل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا توکل۔ توکل کرو گے تب ہی تو نماز اور صبر سے مدد نظر آئے گی، تب ہی تو ہر طرف اللہ نظر آئے گا۔ اور جہاں اللہ ہو تم توکل، نماز اور صبر کی مشقت کو عبور کر کے اس تک بالآخر پہنچ گئے ہو، تو تم بھی پریشانی میں ہو اور اللہ دیکھ رہا ہو تمہیں، تم بھی اس کی طرف متوجہ ہو کسی سائل کی طرح، تو کیا وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ کیا وہ الولی تمہارا ولی نہیں بنے گا؟ اس اداسی، اس مایوسی کی پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ ہماری زندگی میں ہر کچھ دن بعد عجیب اداسی اور مایوسی کا سایہ کب چھا جاتا ہے اور ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی، یہ بنا بتائے آ جاتی ہے اور اچھی طرح موٹیویشن زیرو کرنے کے بعد چلی بھی جاتی ہے۔ مایوسی بہت سی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ مایوسی آپ کے شکر نہ کرنے کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے، جب آپ اللہ کی دی گئی
ان گنت نعمتوں کا شکر کرنے کی بجائے اس ایک نہ دی گئی چیز کا رونا روتے ہیں اور شکوے کرتے ہیں، تب آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کب مایوسی کو آپ اپنے دل کا راستہ دکھا دیتے ہیں اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ دل پر قابض ہو جاتی ہے اور دل مزید لاحاصل کو دیکھ کر کڑنے لگتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، دل سے اس کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، تب مایوسی کو دل میں جانے کا راستہ ہی نہیں ملتا۔ دل اللہ کی محبت اور اس کے شکر سے بھر جاتا ہے، اور جہاں اللہ کا احساس ہے، اس کا ذکر ہے، وہاں تو پھر اطمینان ہی اطمینان ہوتا ہے، پھر وہاں سے ساری اداسی بھاگ جاتی ہے۔ بلا وجہ کی مایوسی اور اداسی کی ایک وجہ خود کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا بھی ہے۔ اس کے پاس یہ ہے اور میرے پاس نہیں، کیوں وہ اتنے نیک کام کر رہا ہے، میں ویسے کام کیوں نہیں کر رہا، وہ دین پر اتنا عمل کر رہا ہے، مجھ سے کیوں نہیں کیا جا رہا۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تب آپ کی نیت میں تبدیلی آ جاتی ہے، تب آپ اللہ کے لیے اور اپنی عاقبت کے لیے نہیں عبادات کر رہے ہوتے، بلکہ تب آپ اس دوسرے کو کس طرح خود سے نیچا کرنے کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں، اور چاہ کے بھی آپ کسی دوسرے جیسا کیسے ہو سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی الگ ہے، آپ کا ایگزام پیپر الگ آئے گا، کیوں بھول جاتے ہیں یہ بات؟ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، آپ کے رزلٹ کسی دوسرے جیسے کبھی نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ ان کا تو پیپر ہی الگ تھا۔ جب آپ اتنی محنت کر کے بھی دوسروں جیسے رزلٹس لانے میں ناکام ہو جاتے ہیں، تب ایک تو ساری عبادات کرنے کی انرجی زیرو ہو جاتی ہے، دوسرا مایوسی اور اداسی چھا جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اتنی محنت کے بعد آپ کو وہ رزلٹس نہیں ملتے جو دوسروں کے پاس تھے۔ آپ کا مقصد اللہ کو راضی کرنے سے ہٹ کے اس دوسرے جیسا کرنے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایسا تب بھی ہوتا ہے جب آپ سے نیک کام کرنے میں بہت آسانی ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو زیادہ سٹرگل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہوتی، سب کام آسانی سے ہو رہے ہوتے ہیں، عبادات میں مشکل نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن ایک کام پھر غلط ہو جاتا ہے۔ آپ تب اللہ کا شکر کرنا بھول جاتے ہیں کہ اس نے آپ کو یہ توفیق دی۔ آپ کہیں نہ کہیں متکبر ہونے لگتے ہیں کہ یہ سب آپ نے کیا ہے، آپ کہیں نہ کہیں آس پاس لوگوں کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ فرض عبادات بھی نہیں کی جا رہی ہوتی، اتنی مایوسی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے اب سے؟ اللہ کا شکر، اور وہ کیسے؟ اللہ کو محسوس کر کے، اس کی قدر کر کے۔ صرف زبان سے الحمدللہ کہنا شکر نہیں ہے، اپنے دل کو اللہ کا احسان مند بنانا شکر ہے، اور دوسرا خود کو دوسروں سے کمپیئر کرنے کی بجائے اپنے اصل مقصد یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایسا تب ہوگا جب آپ اپنے ہر عمل میں نیت کو چیک کریں، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، مقصد ڈھونڈیں، ہر کام کا آپ کو راہ مل جائے گی انشاءاللہ۔